میں بیڈ پر سمٹی سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ یہ شادی میری مرضی کے خلاف کر دی گئی تھی، جسے میں ابھی تک قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ کمرہ گلاب کی پتیوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا، مگر میری آنکھوں میں یہ سب دھندلا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے ان سب چیزوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور میری ساس اندر داخل ہوئی۔ وہ سخت چہرہ لیے، ماتھے پر شکن ڈالے میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس وقت رات کے 11:30 بج رہے تھے اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا بات کرنے والی ہیں۔ میرے ساتھ ان کا یہ انداز بتا رہا تھا کہ یقیناً کوئی ضروری بات ہوگی جو وہ اچانک کرنے آئی ہیں۔ میرے شوہر کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ہی میری ساس نے جھٹ سے کھینچ کر میرا گھونگھٹ اٹھا لیا۔ اس بات سے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ انہوں نے اتنی بے رخی سے میرا استقبال کیوں کیا ہے، حالانکہ ابھی تو وہ اس بات سے بھی انجان تھی کہ میں اس شادی پر رضامند نہیں تھی۔ تو پھر ان کا اس طرح کا رویہ میرے ساتھ کیوں؟ میری ساس نے بڑی سخت آواز میں مجھے مخاطب کیا۔ کیا حاصل ہوا تیری بھابھی کو یہ سب کر کے؟ جبکہ یہ بات طے ہوئی تھی کہ تیرا بھائی اپنی دونوں دکانیں میرے بیٹے کے نام پر کر دے گا، تو اس نے عین وقت پر تماشا لگا کر بہت برا کیا ہے ہمارے ساتھ۔ کیا سمجھتی کیا ہے وہ عورت اپنے آپ کو؟ کیا ہمیں بے وقوف سمجھ رکھا ہے کہ ہم مفت میں ہی ان کی لڑکی اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئیں گے؟ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینا۔ اب اس سارے تماشے کے بعد میں پل پل تمہاری زندگی اجیرن بنا دوں گی۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، سمجھی؟ ان کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے تھے۔ میں حیرت اور خوف سے ان کی بات سن رہی تھی اور میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری بھابھی نے تو کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا کہ میرے رشتے کے پیچھے ایسی شرائط چھپی تھی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، آنٹی، مجھے تو ان سب باتوں کا بالکل علم نہیں ہے، اور نہ ہی یہ سارے فیصلے میرے سامنے کیے گئے ہیں کہ مجھے ان باتوں کا علم ہوتا۔ میرے یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئیں۔ انہوں نے میرے ہاتھ کو جھپٹ کر پیچھے کیا اور سختی سے بولیں، بس کر دو بی بی، زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے۔ تیرے گھر میں اگر ایک بات ہوئی ہوگی تو سب کی رضامندی کے ساتھ ہوئی ہوگی۔ یہ ڈرامہ جا کر کسی اور کے ساتھ کرنا، میرے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ بڑی آئی ہے مجھے آنٹی کہنے والی۔ یہ کہتے ہی انہوں نے میرا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ میں تڑپ کر رہ گئی اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک چھوٹے اور تاریک کمرے میں لے گئی جو کہ چھت پر بنا ہوا تھا۔ اس کمرے کی حالت دیکھ کر میرا دل اور زیادہ ڈوب گیا۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی سہولت، بس ایک خالی فرش، اور کمرے میں جگہ جگہ کوڑا پھینکا گیا تھا۔ یہ جگہ ان کے استعمال کی نہیں تھی اور سٹور کے طور پر ہی وہ لوگ اسے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور میں حیرت سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ایک لمحے کو بھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ میں نے گھبرا کر دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میری آواز اتنی اونچی تھی کہ پورا گھر جاگ سکتا تھا، لیکن باہر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اندھیرے نے میرے دل میں خوف کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی گھپ اندھیرے سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ جب کبھی لائٹ چلی جاتی تو میں جلدی سے ماں کے قریب جا کر بیٹھ جاتی تھی، لیکن آج اس تاریک کمرے میں کوئی میرا سہارا نہیں تھا۔ مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آ گئی، جو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا ہر مشکل وقت میں صبر کرنا اور دعا مانگنی چاہیے، اور میں اس وقت مسلسل دعا مانگ رہی تھی کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ دروازہ کسی طرح کھل جائے۔ اس طرح کے انجان ماحول میں، وہ بھی شادی کی پہلی رات، مجھے اس تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا، جہاں کوئی میری سسکیاں سننے والا نہیں تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر بھابھی نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیا؟ مجھے اپنی بھابھی کی باتیں یاد آنے لگیں، جو شادی سے پہلے ہمیشہ مسکرا کر کہتی تھی، فکر نہ کرو نیلوفر، وہ لوگ بہت ہی اچھے ہیں، تم وہاں خوش رہو گی۔ لیکن شاید وہ جانتی تھیں کہ یہ رشتہ کس بنیاد پر طے ہوا تھا، یا شاید انہوں نے مجھ سے اس لیے چھپایا تاکہ میں خوشی خوشی رخصت ہو جاؤں۔ میں تھک ہار کر فرش پر بیٹھ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہر لمحہ اپنی بھابھی اور بھائی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ کیا وہ جانتے تھے کہ میری زندگی کا آغاز اس طرح سے ہوگا؟ کیا میری ساس کو میرے خلاف کوئی بات کہہ کر بھڑکایا گیا تھا جو وہ مجھ سے اتنا بغض رکھتی تھی؟ میں ان سوالات میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کمرے میں عجیب سی آوازیں گونج رہی ہیں، جیسے کوئی میرے قریب ہو،
لیکن نظر نہ آ رہا ہو۔ اندھیرے کے باعث مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کمرے میں کسی کے چھوٹے چھوٹے قدم ٹہل رہے ہیں۔ میں نے خوف کے مارے آنکھیں بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے بچا لے، میری مدد کر۔ اس وقت میری حالت ایسی تھی کہ میں اپنے دشمن کے لیے بھی ایسی صورتحال کی دعا نہ کرتی۔ یہ تاریکی اور خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت رک گیا ہو اور میں کسی قید خانے میں ہوں جہاں سے کوئی رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ میرے دل میں ایک انجانی سی امید جاگی کہ شاید یہ سب ایک امتحان ہے اور مجھے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں وہیں پر لیٹ گئی اور نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ تبھی اچانک سے، میرا نام نیلوفر ہے اور میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میری زندگی کا آغاز ہی مشکلات سے ہوا تھا۔ جب میں صرف 5 سال کی تھی تو میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ دل کے مریض تھے اور بیماری کی شدت نے انہیں جلد ہی موت کے قریب پہنچا دیا تھا۔ یوں میرا سارا بچپن باپ کی شفقت کے بغیر گزرا تھا، لیکن ماں کا سایہ میرے سر پر تھا، اسی لیے مجھے کبھی محبت کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ بابا کی وفات کے دن بھی ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ ان کی اچانک موت نے ہماری زندگی کو ایک گہری تاریکی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ ہمارے گھر کا واحد سہارا تھے اور ان کے جانے کے بعد ہم بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ میرا بھائی اس وقت صرف 8 سال کا تھا اور میری ماں، جو اس وقت ایک نوجوان عورت تھی، ایک دم سے تنہا اور بے یار و مددگار ہو کر رہ گئی تھی۔ محلے کی سبھی عورتوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اسے اپنا گھر دوبارہ بسانا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں دوبارہ شادی کروں گی تو کیا پتہ وہ آدمی میرے بچوں کو قبول کرے یا نہ کرے، اسی لیے میں اپنے بچوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگاؤں گی اور ان کے لیے اپنی جوانی کو بھی قربان کر دوں گی۔ میرے والد نے میری ماں سے محبت کی شادی کی تھی اور ان کی یہ شادی ان کے والدین کے لیے ناقابل قبول تھی۔ میرے دادا، جو ایک روایتی اور سخت مزاج انسان تھے، انہوں نے میرے والد کے اس فیصلے کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ ان کے نزدیک یہ ایک نافرمانی تھی اور اس کی سزا کے طور پر انہوں نے میرے والد کو اپنے خاندان سے بے دخل کر دیا تھا۔ وہ ان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میرے والد ان کی بہن کی بیٹی سے شادی کریں، جو اپنے ساتھ جہیز میں ڈھیر ساری زمینیں اور جائیداد لا سکتی تھی، جس سے ان کے خاندان کو کافی منافع ہو سکتا تھا۔ لیکن میرے والد کا ماننا یہ تھا کہ کبھی بھی عورت کو بے ساکھی بنا کر آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے ایک یتیم لڑکی سے محبت کی شادی کر کے تمام جائیداد کو پیچھے چھوڑ دیا اور یوں میرے والد کو الگ گھر بسانا پڑا۔ لیکن اس سخت رویے کے باوجود میری دادی نے ہمیشہ اپنے بیٹے کے لیے دل میں محبت رکھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کے بیٹے کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی نہ ہو، اسی لیے انہوں نے اپنے شوہر کی مخالفت کے باوجود میرے والد کے حصے میں 2 دکانیں لکھوا دیں۔ میری دادی کی محبت بھی صرف میرے والد تک ہی محدود تھی۔ ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی بھی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ یہ دکانیں جو دادی نے میرے والد کے نام کروائیں، ہمارے خاندان کے لیے ایک مضبوط سہارا تھی۔ جب میرے والد کی بیماری بڑھنے لگی تو انہوں نے یہ دکانیں کرائے پر دے دیں تاکہ ہر ماہ کچھ آمدنی ہو اور زندگی کسی نہ کسی طرح گزر سکے۔ ان دکانوں کا کرایہ ہی ہمارے گھر کے اخراجات چلانے کا واحد ذریعہ بن گیا تھا۔ میرے والد بیماری کے باوجود ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ ان کے بعد ہم کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہم سب بہت چھوٹے تھے اور تھوڑے ہی عرصے میں میرے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی وفات کے بعد یہ آمدنی بھی ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ نہ جانے کس طرح میرے والد ہماری ضروریات کے لیے بندوبست کرتے تھے۔ یہ ان کے جانے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہمارے لیے کتنا بڑا سائبان تھے۔ ہماری زندگی جیسے رک سی گئی تھی۔ میری ماں، جو ایک پڑھی لکھی خاتون نہیں تھی، انہوں نے اس مشکل وقت میں کمال ہمت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے دن رات محنت کی اور کسی نہ کسی طرح ہمارے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کیا۔ وہ سلائی کڑھائی کا کام بھی ساتھ ہی ساتھ کرتی رہیں اور جو بھی چھوٹے موٹے کام ملتے اسے کرنے سے کبھی انکار نہیں کرتی تھیں۔ ان کے لیے اپنی اولاد کا پیٹ پالنا سب سے بڑا مقصد تھا، لیکن یہ سب آسان نہیں تھا۔ دکانوں کا کرایہ تو آتا تھا، لیکن ہماری پڑھائی، یونیفارم، کتابیں، ان کے ساتھ ساتھ گھر کو چلانا بہت مشکل تھا۔
میرے والد کے انتقال کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہماری طرف توجہ دینا چھوڑ دی۔ میرے دادا، جن کو ہماری کوئی فکر نہیں تھی، انہوں نے ہمیں بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے اس بات کو بھی بھلا دیا کہ ان کے چھوٹے بیٹے کی اولاد اب بے یار و مددگار ہو چکی ہے، ان کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ وہ تو ہمیشہ میری ماں پر غصہ ہی کرتے رہتے تھے کہ اس عورت نے ہمارے بیٹے کی زندگی چھین لی، خاندان سے جدا کر کے اسے تنہا کر دیا۔ دادی بھی اپنے شوہر کے سخت رویے کے باعث زیادہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کوئی ایسا قریبی نہیں تھا جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ان حالات نے ہمیں وقت سے پہلے سمجھدار بنا دیا تھا۔ میں نے اور میرے بھائی نے اپنی ماں کو اتنی مشکلات اٹھاتے دیکھ کر دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم انہیں کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ میرے والد کی محبت اور قربانی کی باتیں ہمیشہ میری ماں ہمیں سناتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ کیسے وہ ایک مضبوط انسان تھے جو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے تھے، لیکن ان کی بیماری اور کمزوری نے انہیں بے بس کر دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہماری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ ان دکانوں کے کرائے سے ہمارے اخراجات تو چل رہے تھے، لیکن یہ پیسے ہماری ضروریات پوری کرنے کے لیے ناکافی تھے۔ ہم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مدد کی امید بھی چھوڑ دی تھی، کیونکہ دنیا کے اصول یہی ہیں، ضرورت مند کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی ایک کٹھن سفر کی مانند تھی، جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود میری ماں نے کبھی ہمت نہیں ہاری تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ الفاظ میرے دل میں ہمیشہ گونجتے رہتے تھے اور مجھے یہ یقین دلاتے تھے کہ ایک دن ہماری زندگی ضرور بدلے گی۔ میں اور میرا بھائی ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ہماری زندگی معمولی سی ضرور تھی، لیکن ہماری ماں کی محبت نے ہر کمی کو بھر دیا تھا۔ وہ ہم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کے لیے ہمارا ہر چھوٹا بڑا کام سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ ہمارے کھانے پینے، لباس اور تعلیم کا خاص خیال رکھتی تھی۔ ہماری ماں کا ایک ہی اصول تھا، ہم سب مل کر کھانا کھاتے تھے، چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں۔ وہ کبھی اس روایت کو توڑنے نہیں دیتی تھی۔ ان کے لیے یہ سب کچھ ہماری زندگی کی خوشیوں کا حصہ تھا۔ میرا بھائی جو اب 22 سال کا ہو چکا تھا، ایک ذمہ دار انسان بن چکا تھا۔ اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ ہماری ماں اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ دفتر سے ہمیشہ وقت پر یعنی 8 بجے واپس آ جاتا تھا۔ ہماری ماں نے کئی بار اس سے کہا تھا کہ وہ اپنی کسی دکان پر بیٹھے جو ہمارے والد کے نام پر تھی، لیکن اسے یہ بات منظور نہیں تھی۔ شاید اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ دکانیں چلانے سے وہ اپنی تعلیم اور قابلیت کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ اس لیے اس نے ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری شروع کر دی تھی۔ اگرچہ اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ بہت محنتی اور سمجھدار تھا اور اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھاتا تھا۔ اس کی نوکری اور ہماری ماں کی محبت نے ہمیں ایک مضبوط سہارا دیا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ہمیشہ ایک خالی پن محسوس ہوتا تھا جو ہمیں ہمارے والد کی کمی کی یاد دلاتا تھا۔ میں نے بھی اب میٹرک مکمل کر لیا تھا اور میرا ارادہ تھا کہ میں آگے تعلیم حاصل کروں۔ میرے دل میں خواب تھے، خواہشیں تھیں کہ میں اپنی پڑھائی مکمل کروں اور کچھ بن سکوں۔ لیکن ان دنوں میری ماں کچھ زیادہ ہی اداس رہنے لگی تھی۔ ان کا چہرہ جو کبھی ہماری ہنسی کے ساتھ چمکتا تھا، اب تھکا تھکا سا لگنے لگا تھا۔ وہ اکثر گہری سوچ میں ڈوبی رہتی تھی اور ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ماں نے 2 مرتبہ چکر کھا کر گرنے کی شکایت بھی کی تھی۔ ان کے یہ اچانک واقعات ہمیں اندر سے توڑ دیتے تھے۔ میرے بھائی نے کئی بار کہا کہ وہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، لیکن ماں ہمیشہ یہ کہہ کر بات ٹال دیتی تھی کہ انہیں کچھ نہیں ہوا، یہ بس عام سا چکر تھا۔ لیکن میں سمجھتی تھی کہ ماں کے اندر کی تھکن اور دکھ انہیں دن بدن کمزور کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کی اس حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ فی الحال میں اپنی تعلیم کو ایک طرف رکھ دوں گی۔ میرے لیے ماں کی صحت اور سکون سب سے زیادہ اہم تھا۔ میں نے زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا اور ان کی خدمت کرنا میرا معمول بن گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود کو تنہا محسوس کرتی ہیں اور میں چاہتی تھی کہ وہ یہ محسوس کریں کہ ہم ان کے لیے ہمیشہ موجود ہیں۔ ماں کا دکھ ہمارے والد کی کمی، زندگی کی مشکلات اور مسلسل محنت کا نتیجہ تھا۔ ان کی ہمت اور محبت نے ہمیں ہمیشہ ایک چھت کے نیچے رکھا تھا،
لیکن ان کی یہ حالت مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر اکثر پرانی باتیں یاد کرتی تھی تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے ہنس سکیں یا اپنی پریشانیاں بھول جائیں۔ ان کی حالت دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ ان کی صحت کو سنبھالنا اب میری ذمہ داری ہے۔ میری تعلیم اور خواب بعد میں بھی پورے ہو سکتے تھے، لیکن ماں کی یہ حالت مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن مجھے اپنی کسی سہیلی کے گھر کسی ضروری کام سے جانا پڑا۔ وہ میری قریبی دوست تھی، ہم دونوں ساتھ پڑھتے تھے اور اسکول سے ہی ہماری دوستی کا آغاز ہوا تھا۔ ہم دونوں اکثر ایک دوسرے کی ضرورتوں میں ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ جانے سے پہلے میں نے اپنی ماں سے اجازت لی اور ان سے وعدہ کیا کہ جلدی واپس آ جاؤں گی۔ جب وہاں پہنچی تو سہیلی نے اصرار کیا کہ میں کھانے کے لیے رک جاؤں۔ میں نے پہلے تو انکار کیا کیونکہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، لیکن اس کے اصرار پر رکنا پڑا۔ کھانے میں کچھ دیر ہو گئی اور میں بار بار گھڑی کی طرف دیکھتی رہی کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ کھانے کے بعد میں فوراً گھر کے لیے نکل گئی، لیکن راستے میں بھی یہی سوچتی رہی کہ ماں کو میری ضرورت ہوگی اور مجھے جلد پہنچنا چاہیے۔ جب میں گھر پہنچی تو جو منظر میرے سامنے تھا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی میں نے دیکھا کہ بھائی کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ رکھا اور کمرے کی طرف بھاگی۔ ماں اس وقت بے ہوشی کے عالم میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ زرد تھا اور وہ بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ بھائی نے مجھے آتے ہی غصے سے دیکھا۔ اس کی نظریں کسی طوفان کی طرح میرے دل پر گزر رہی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو رخصت کیا اور پھر مجھے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا۔ بھائی کے غصے کی شدت ایسی تھی کہ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے مجھ پر چلاتے ہوئے کہا، کہاں گئی تھی تم؟ اماں واش روم میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ تم جانتی ہو کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی تم نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ کیا یہی تمہاری ذمہ داری ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وضاحت کرنے کی کوشش کی کہ میں اماں کی اجازت سے گئی تھی اور میں نے جلد واپسی کا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر لگا کہ میری ہر بات بیکار ہے۔ لیکن جلد ہی اس کے بعد اماں کا انتقال ہو گیا۔ بھائی نے بتایا کہ اماں ایک عرصے سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھیں، اسی وجہ سے ان کا انتقال ہوا۔ وہ اکثر بیمار ہی رہتی تھیں۔ بھائی نے جلد ہی پسند کی شادی کر لی اور گھر کے ماحول میں کچھ تبدیلیاں آ گئیں، لیکن میرے دل پر اب بھی اماں کے جانے کا غم غالب تھا۔ میں اکثر سہمی ہوئی اپنے کمرے میں پڑی رہتی۔ میرا ذہن بالکل معاف ہو گیا تھا۔ دنیا کی کسی بھی رونق میں اب میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے ماں کی یاد شدت سے ستانے لگی تھی۔ ایک دن بھابھی میرے کمرے میں آئی اور کہا کہ ہر وقت خود کو کمرے میں بند کر کے کیوں رکھتی ہو؟ میرے ساتھ بھی بیٹھا کرو، کچھ باتیں کیا کرو مجھ سے۔ اب آپ لوگوں کے لیے ہی میں اس گھر میں آئی ہوں، تم بالکل میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ یہ کوئی شام کا وقت تھا۔ میں بھابھی کے ارادوں سے اس وقت بالکل انجان تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ چھت پر لے گئیں اور کہا کہ میں چائے بنا کر آتی ہوں، ساتھ مل کر پیتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک انجان سا لڑکا دوسری چھت سے ہماری چھت پر کودا، لیکن اچانک ہی بھائی بھی چھت پر آ گیا۔ بھابھی بھی ان کے پیچھے سے آ گئی، لیکن ان کے ہاتھ میں چائے نہیں تھی۔ تبھی وہ لڑکا بھائی کے آگے آ کر کہنے لگا کہ نیلوفر اور میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پچھلے کئی مہینوں سے ہم رابطے میں ہیں۔ یہ سن کر میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ یہ سب کیا تھا؟ میں بھائی کو یقین دلانا چاہتی تھی، لیکن شاید بھابھی نے پہلے ہی منصوبے بنا رکھے تھے۔ بھائی کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں گویا ایک بم سا پھوڑ دیا۔ نیلوفر، مجھے پہلے ہی تم پر شک تھا، اسی لیے تو تم سارا دن اماں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل جاتی تھی۔ یقیناً تم اس لڑکے کے ساتھ ہی ملنے جاتی ہوگی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میری آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے بھابھی کی طرف اٹھیں جو خاموشی سے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مطمئن مسکراہٹ تھی، جیسے وہ پہلے سے ہی جانتی تھی کہ بھائی کی زبان سے ایسے ہی لفظ نکلیں گے۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سرد مہری تھی، جیسے کسی کو گہری چوٹ پہنچا کر سکون محسوس ہو رہا ہو۔ میں جو اپنی ماں کے جانے کے بعد پہلے ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس لمحے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار محسوس کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ میں نے بھائی کو اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ ان کے چہرے پر شدید غصے اور شکوک کا سایہ تھا جو میرے دل کو چیر کر رکھ دیتا تھا، اور بھابھی چپ چاپ تماشا دیکھ رہی تھی، جیسے یہ سب ان کے لیے معمول کی بات ہو۔ بھائی،
آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ میں نے کبھی کسی سے بات تک نہیں کی، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن وہ میری بات کو نظر انداز کرتے رہے۔ ان کی نظریں مجھ پر نہیں بلکہ اس لڑکے پر تھیں جو اب بھی چھت کے کونے میں کھڑا ہوا تھا اور خوفزدہ نظروں سے بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے ایک قدم آگے بڑھایا اور لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تو تم ہو وہ جو میری بہن کو ورغلا رہا تھا۔ ان کے الفاظ تیر کی طرح میرے دل کو زخمی کر رہے تھے۔ میں نے بے بسی سے بھابھی کی طرف دیکھا، شاید وہ میری طرفداری کریں، لیکن وہ خاموش کھڑی رہیں، جیسے یہ سب ان کے منصوبے کا حصہ ہو۔ بھابھی نے اچانک مداخلت کی اور بھائی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ خاموش ہو جائیں، یہ سب آپ کے غصے سے حل نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ عجیب سا تھا، جیسے وہ حقیقت میں میرا دفاع نہیں کر رہی تھی بلکہ معاملے کو مزید بگاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بھائی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے زور دے کر کہا، لیکن میری آواز لرز رہی تھی، جیسے میری باتوں پر کسی کو بھی یقین نہ ہو۔ اس وقت میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید بھابھی نے اس لڑکے کو یہاں بلوایا تھا تاکہ مجھ پر الزام لگا سکیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہوں۔ بھائی نے اس لڑکے کو سخت لہجے میں کہا، یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ لڑکا فوراً ہی چھت سے دوسری طرف کود گیا، لیکن وہ جاتے ہوئے کہہ گیا، نیلوفر، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر میرے اندر ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ میرے ذہن میں یہ سوالات گردش کرنے لگے کہ یہ سب کیا تھا؟ کیا واقعی یہ بھابھی کا کوئی منصوبہ تھا یا پھر کوئی اور سازش ہو رہی تھی؟ بھائی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہا، اب نیچے آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے آنسو پوچھتے ہوئے ان کا حکم مانا، لیکن میرے قدموں میں وہ ہلچل تھی جو ایک بے گناہ کے دل میں ہوتی ہے، جسے اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا۔ نیچے آتے ہی بھائی نے میرے سامنے کھڑے ہو کر کہا، آج کے بعد تم چھت پر نہیں جاؤ گی اور بھابھی کی باتوں پر عمل کرو۔ اگر دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا تو نتائج کے لیے تیار رہنا۔ بھائی کے الفاظ ایسے تھے جیسے میرے دل پر کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ ان کی باتیں سن کر مجھے لگا کہ جیسے وہ میری زندگی کا فیصلہ ایک ذمہ داری کے بوجھ کے طور پر کر رہے ہوں، نہ کہ میری خوشی کے لیے۔ میں ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کی جھلک ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہاں صرف غصہ، ذمہ داری کا احساس اور سماج کے خوف کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے ہوں اور زبان پر کوئی بات نہ آ سکی۔ میں نے ایک آخری بار ان کی طرف دیکھ کر کہا، بھائی پلیز میری بات تو سن لے۔ لیکن انہوں نے میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا اور بھابھی کو حکم دیتے ہوئے کہا، جلدی کرو، میں چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ ختم ہو اور نیلوفر جلد سے جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ بھابھی نے فوراً میرے بازو کو پکڑا اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ ان کے چہرے پر بناوٹی ہمدردی تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ کمرے میں پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کیا اور میرے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، نیلو، تم جانتی ہو میں تمہارے بھلے کے لیے ہی یہ سب کر رہی ہوں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ لڑکا اچانک چھت پر کیسے آ گیا اور اس نے وہ سب باتیں کیوں کہیں؟ کیا یہ سب اتفاق تھا؟ بھابھی نے اپنے معصوم بننے کا ڈرامہ جاری رکھا اور کہنے لگی، مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ میں تو صرف تمہیں اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو میں تمہیں کبھی چھت پر نہ لے جاتی۔ ان کی باتوں میں ایک عجیب سا تضاد تھا جو مجھے صاف نظر آ رہا تھا، لیکن میں نے کچھ کہنے کے بجائے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ دل ہی دل میں مجھے یقین تھا کہ یہ سب بھابھی کی سازش تھی اور وہ کسی نہ کسی طرح میرے بھائی کو میرے خلاف کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اگلے دن بھابھی نے جیسے ہی ناشتہ بنایا، فوراً ہی رشتے والی خاتون بھی گھر آ گئی۔ بھائی ناشتہ کر کے دفتر کے لیے نکل چکے تھے۔ بھابھی نے رشتے والی خالہ کے آگے ناشتہ رکھا۔ وہ مزے مزے سے منہ بھر بھر کر ناشتہ کرنے لگی۔ ان کے ہاتھ میں ایک البم تھا جس میں کئی لڑکوں کی تصویریں تھیں۔ بھابھی نے ایک اداکاری سے بھرپور ہمدردانہ لہجے میں کہا، دیکھو نیلو، یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہی کر رہی ہوں، ورنہ زمانہ تھو تھو کرے گا تیرے بھائی کے اوپر۔ تو جنتی ہے، تیرے بھائی کا بہت پریشر ہے مجھ پر۔ تم جانتی ہو ان کا غصہ برداشت کرنا کتنا مشکل ہے۔ انہوں نے تصویریں میرے سامنے رکھ دیں اور میں نے نظر اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نے تصویروں میں سے ایک کا انتخاب کرتے ہوئے کہا، یہ لڑکا دیکھو، بہت اچھا ہے،
سرکاری نوکری کرتا ہے اور خاندان بھی شریف ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیکن میں نے ان کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کہا، بھابھی، میں ابھی اماں کے غم سے باہر نہیں نکلی ہوں، کیا آپ لوگوں کو یہ سب کرنے کی جلدی ہے؟ بھابھی نے مصنوعی افسوس کے ساتھ کہا، نیلو، میں جانتی ہوں کہ اماں کے جانے کا غم تمہارے دل سے کبھی نہیں نکلے گا، لیکن زندگی کو آگے بڑھانا پڑتا ہے۔ ان کے الفاظ گویا میرے دل پر مزید بوجھ ڈال رہے تھے۔ بھائی کی طرف سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں تھی اور بھابھی اپنی چالاکیوں میں مصروف تھی۔ بھابھی نے آخر میں تصویروں کو سمیٹتے ہوئے کہا، بس اب زیادہ سوچو مت، تمہارے بھائی نے کہا ہے کہ جلدی فیصلہ کرو تو ہمیں یہی کرنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم جلدی سے ایک اچھے گھر کی ہو جاؤ تاکہ یہ باتیں ختم ہو جائیں۔ کل کو اگر یہ بات محلے میں پھیل گئی تو کون بیاہنے آئے گا تمہیں؟ سب بد کردار ہی سمجھیں گے اور سب کہیں گے کہ اماں شاید بیوہ تھی، اس لیے اپنی بیٹی کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈال سکی، ان کا بھی خواہ مخواہ میں نام خراب ہو جائے گا۔ بہتری اسی میں ہے کہ تم جلد از جلد اپنے گھر کی ہو جاؤ۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر کیا جا رہا تھا۔ میرے جذبات، میری خواہشات اور میرا غم کسی کے لیے معنی نہیں رکھتے تھے۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اور میں، جو پہلے ہی ماں کے جانے کے صدمے سے ٹوٹ چکی تھی، ایک اور امتحان کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ لیکن دل ہی دل میں ایک امید باقی تھی کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ نکل آئے جو مجھے اس زبردستی کی قید سے آزاد کر دے۔ شادی کی پہلی رات جو ہر لڑکی کے لیے ایک خواب جیسی ہوتی ہے، میری زندگی کے لیے ایک بھیانک حقیقت بن کر سامنے آئی۔ میں دلہن کے لال لباس میں ملبوس تھی، لیکن دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ اسی وقت دروازہ زور سے کھلا اور میری سانس اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر غصے اور مایوسی کا ملا جلا اظہار تھا۔ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگی، دل میں سوچتے ہوئے کہ شاید وہ مجھے کوئی نصیحت کرنے آئی ہیں، جیسا کہ نئی دلہنوں کو اکثر سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے وہ میرے خوابوں کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ انہوں نے اپنی بات شروع کی، سن لو، تمہاری بھابھی نے وعدہ کیا تھا کہ تمہارے باپ کی دونوں دکانیں میرے بیٹے کے نام کریں گی، اور اسی بنا پر ہم نے یہ رشتہ قبول کیا تھا، لیکن اس نے عین نکاح کے بعد انکار کر دیا۔ ان کے الفاظ میرے لیے حیران کن تھے۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری شادی محض ایک لین دین کا معاہدہ تھی۔ میری ساس کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا۔ ان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ انہوں نے مزید کہا، تمہارے بھائی نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ میں ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ہر لفظ میرے دل کو چھلنی کر رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا وجود محض ایک سودے کا حصہ تھا، جس کی قیمت اب میں اپنی زندگی سے چکانے والی تھی۔ میری زبان سے کچھ بھی نہ نکل سکا۔ میں صرف خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی، جیسے کوئی بے جان گڑیا ہو جسے ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہو۔ اسی دوران انہوں نے میرے بازو کو سختی سے پکڑا اور زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا، یہ بات کان کھول کر سن لو، اگر تمہارے بھائی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو میں تمہیں یہاں جینے نہیں دوں گی، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جہنم بنا دوں گی میں۔ ان کے چہرے پر انتقام کی لکیریں واضح تھیں۔ پھر انہوں نے مجھے کھینچتے ہوئے چھت کے تاریک کمرے کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا۔ میں ان سے التجا کرتی رہی، پلیز ایسا نہ کریں، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے چھت کے کمرے میں لے جا کر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ یہ کمرہ چھوٹا، تاریک اور خوفناک تھا، اور کچھ ٹوٹا ہوا سامان پڑا تھا۔ دیواروں پر نمی کے نشان اور چھت سے لٹکتے ہوئے مکڑی کے جالے اس کمرے کی بدصورتی کو ظاہر کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا میری زندگی کا یہ آغاز ہے؟ کیا یہ وہ گھر ہے جہاں سے میرا جنازہ اٹھے گا؟ جیسا کہ بھابھی نے کہا تھا کہ اب پلٹ کر پیچھے مت دیکھنا، یہاں تمہیں اب کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی میں اپنی قسمت کو کوسنے لگی۔ میرے دل میں یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ کیوں مجھے ایک ایسے سودے کا حصہ بنایا گیا جو میرے علم میں بھی نہیں تھا؟ میں اپنے والدین کی محبت، ان کے دکھ اور اپنی اماں کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ میری ساس نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ میرے دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ یہاں سے میری زندگی مزید مشکلات کا شکار ہوگی۔
میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کروں گی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف یہ بھی تھا کہ شاید یہ حالات میری طاقت سے باہر ہوں۔ رات بھر میں اسی کمرے میں بیٹھی اپنے آنسو پونچھتی رہی اور دعا کرتی رہی کہ شاید اللہ کوئی راستہ نکالے، لیکن دل ہی دل میں یہ بات بھی سمجھ رہی تھی کہ میری جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو احساس ہوا کہ میں ابھی تک اسی لباس میں ملبوس تھی جو میں شادی کی رات پہنے ہوئی تھی۔ سردی اور تھکن کے مارے میرا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا اور کمرے کے دروازے کی چرچراہٹ نے میری سوچوں کو توڑ دیا۔ ایک نوعمر لڑکی دروازے پر کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں نہ تو ہمدردی تھی اور نہ ہی اپنائیت۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، بھابی اٹھو، امی بلا رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور اپنا بکھرا ہوا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کمرے سے باہر نکلی تو مجھے محسوس ہوا کہ میری حالت دیکھ کر سب گھر والے ہنسی روکنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ میرا دل دکھ سے بھر گیا، لیکن میں کچھ بول نہ سکی۔ میرا شوہر جو چائے کا کپ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تھا، نظریں نیچے جھکائے چائے کو گھور رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی الجھن ہو۔ چائے ختم کرنے کے بعد اس نے کپ میز پر رکھا، اپنی ماں کو خدا حافظ کہا اور باہر نکل گیا جیسے اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا ہو۔ اس نے میری طرف ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا اور یہ بات میرے دل کو چیر گئی۔ میری ساس نے میری طرف دیکھ کر اشارہ کیا کہ میں ان کے پاس آؤں۔ ان کے چہرے پر غرور اور طنز کے تاثرات نمایاں تھے۔ انہوں نے نہایت سخت لہجے میں کہا، جلدی سے برتن سمیٹو، جا کر دھو کر کچن میں رکھو، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی کرنی ہے، جھاڑو اور پونچھا لگا کر اچھے سے چمکا دینا، سمجھی؟ ان کے الفاظ میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہے تھے، لیکن میں نے چپ چاپ سر ہلا دیا۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف بڑھنے لگی، وہی لڑکی جو صبح مجھے جگانے آئی تھی میرے قریب آئی اور طنزیہ لہجے میں بولی، بھابی پہلے یہ لہنگا تو بدل لو، کہیں صفائی کرتے کرتے پھٹ نہ جائے۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک پرانا بوسیدہ سا لباس تھما دیا اور مجھے کمرے کی طرف دھکیل دیا۔ کمرے میں آ کر جب میں نے وہ لباس دیکھا تو دل مزید بجھ گیا۔ یہ شادی کے دن پہنے گئے لباس سے زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ لباس پہنا اور واپس کام کرنے لگی۔ گھر کے ہر کونے میں مٹی اور بے ترتیبی کا ڈھیر تھا۔ جھاڑو لگاتے ہوئے میری کمر درد سے دوہری ہو رہی تھی، لیکن میں دل پر پتھر رکھ کر کام کرتی رہی۔ میری حالت ایسی تھی کہ آنسو میرے گالوں پر بہنے لگے، لیکن میں نے کسی کو اپنی کمزوری دکھانے کی ہمت نہ کی۔ یہاں میرا اپنا تھا ہی کون جو میری مدد کو آتا، اسی لیے خاموشی سے ہر کام نمٹانے لگی۔ ابھی میں صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی کہ میری سانس ایک بار پھر نمودار ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں میرا سوٹ کیس تھا جو میری چند قیمتی یادوں کا آخری سہارا تھا۔ انہوں نے سوٹ کیس کو ایک جھٹکے سے اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف چلنے لگی۔ میں حیرانی سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہی ہیں۔ انہوں نے چھت کے تاریک کمرے میں جا کر میرا سامان رکھا اور نیچے آتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، اب یہ تمہارا کمرہ ہے، نیچے رہنے کے خواب مت دیکھنا، بڑی آئی تھی اس گھر کی بہو بننے۔ میری زبان جیسے گونگ ہو گئی، میں ان سے کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ چھت کے اس اندھیرے کمرے کی تصویر میرے ذہن میں واضح ہونے لگی، جہاں رات کے اندھیرے میں خوف اور تنہائی میرے منتظر تھے۔ پوری صبح صفائی کرتے، جھاڑو لگاتے اور برتن دھوتے گزر گئی۔ ہر پل مجھے اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آیا میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی گزرے گی یا کوئی راستہ ہوگا جہاں سے روشنی کی کوئی کرن آئے گی؟ لیکن ان سوالوں کا جواب شاید میرے نصیب کے صفحات پر لکھا ہوا تھا، جسے ابھی میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ سب لوگ نیچے دوپہر کا کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ برتنوں کی کھنکھناہٹ، کہکہوں اور باتوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں، مگر ان خوشیوں کے شور میں کوئی یہ نہ سوچ سکا کہ میں صبح سے ایک چائے کا گھونٹ بھی نہیں پی سکی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے بسی کا احساس تھا۔ مجھے یہ واضح ہو رہا تھا کہ اس گھر میں میری موجودگی کسی کے لیے اہم نہیں۔ میں خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت کی طرف چلی گئی۔ چھت پر پہنچ کر میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ سارا فرش گرد و غبار سے اٹا ہوا تھا، ہوا میں مٹی کی بو تھی اور چھت کے ایک کونے میں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل مزید بجھ گیا، لیکن میں نے خود کو سمجھایا کہ یہی جگہ اب میرا مستقل ٹھکانہ ہے اور مجھے اسی کو اپنے لیے بہتر بنانا ہوگا۔ میں نے جھاڑو اٹھائی اور چھت کو صاف کرنے لگی۔
جھاڑو لگاتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی کی پرانی یادیں گھومنے لگی۔ ماں کی گود، بھائی کا ہنستا ہوا چہرہ اور گھر کی وہ رونقیں جو کبھی میرے نصیب کا حصہ تھیں، اب خواب کی مانند محسوس ہو رہی تھی جو کبھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ صفائی کے دوران میری نظر اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے پر گئی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھولا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک بوسیدہ سی مہک نے میرا استقبال کیا۔ کمرہ تاریک اور گھٹن زدہ تھا، لیکن یہی جگہ اب میری دنیا بننے والی تھی۔ میں نے جھاڑو اور کپڑے سے اس کمرے کی صفائی کرنا شروع کی اور اپنے سوٹ کیس کو کونے میں رکھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کمرہ تو میری زندگی کا آئینہ ہے، تاریک، خاموش اور اجنبی۔ صفائی کے بعد میں نیچے سے پانی کی ایک بالٹی بھر کر لائی اور فرش دھونے لگی۔ پانی کے ہر قطرے کے ساتھ میرا دل اور جسم مزید تھکن محسوس کر رہا تھا۔ یہ تھکن جسمانی کم اور جذباتی زیادہ تھی۔ میرا دل بے بسی اور غم کے بوجھ تلے دب چکا تھا، لیکن میں نے خود کو کام میں مصروف رکھا تاکہ ان خیالات سے بچ سکوں۔ کچھ وقت بعد میری ساس اوپر آئیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا برتن تھا جس میں 2 سوکھی باسی روٹیاں رکھی ہوئی تھیں۔ شاید یہ ان کے رات کے کھانے سے بچ گئی تھی۔ انہوں نے برتن میرے سامنے رکھا اور سخت لہجے میں کہا، یہ لو تمہارا کھانا۔ وہ یہ کہہ کر نیچے چلی گئی اور میں برتن کو دیکھتی رہ گئی۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں بے ساختہ آنسو بھر آئے۔ وہ باسی روٹیاں میری زندگی کی حقیقت کو آئینہ دکھا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ میرا مقدر ہے؟ کیا مجھے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہوگی؟ اسی کشمکش میں تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میری طرف دیکھ رہا ہو۔ میں نے نظر اٹھائی تو میرے سامنے 2 بچے کھڑے تھے۔ وہ دونوں بہت معصوم لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں بڑی بڑی تھیں اور ان کے چہروں پر ایک عجیب سی کشش تھی۔ وہ چھت کے ایک کونے سے نکل کر میرے قریب آ گئے تھے اور میں سوچنے لگی کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں۔ شاید یہ پڑوس کے بچے ہیں جو کھیلتے ہوئے یہاں آ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ چھت کی دیوار پھلانگ کر آئے ہوں۔ لیکن اتنے چھوٹے بچے کیسے آئے یہاں پر؟ ان کے معصوم چہرے دیکھ کر میرے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی جو کئی دنوں بعد میرے چہرے پر نمودار ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کھانا کھاؤ گے؟ دونوں نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا، لیکن یہ روٹی تو باسی ہے، چبانا مشکل ہوگا۔ میری بات سن کر دونوں ہنسنے لگے اور ان کی ہنسی میں ایسی معصومیت تھی کہ میرا دل ان کے لیے نرم ہو گیا۔ میں نے وہ باسی روٹیاں آدھی آدھی کر کے ان دونوں کو تھما دیں اور وہ مزے سے کھانے لگے۔ ان کی معصوم خوشی کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ وہ باسی روٹی کھاتے ہوئے بار بار مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے میرے غم کو سمجھ رہے ہوں۔ جب وہ کھانے میں مصروف تھے، میں تھکن کے مارے دیوار سے ٹیک لگا کر وہیں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب اور حقیقت کے درمیان مجھے ایسا لگا جیسے وہ دونوں بچے سرگوشی کر رہے ہیں۔ ان کی آوازیں مدھم تھیں، لیکن ان میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید یہ بچے میری تنہائی کے لمحوں میں قدرت کا انمول تحفہ تھے، لیکن ان کی موجودگی کے پیچھے ایک راز تھا جسے میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سامنے ایک بڑی سی چمچماتی تھال دیکھی جس میں مختلف قسموں کا کھانا سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی معمولی کھانا نہیں تھا، بلکہ ہر گوشے سے ایک نئی خوشبو اور ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایک طرف گوشت کی خوشبو، دوسری طرف سبزی، کہیں بریانی کی مہک تو کہیں میٹھے چاولوں کی مٹھاس۔ درمیان میں دہی کا ایک بڑا سا پیالہ بھی رکھا ہوا تھا جو پورا بھرا ہوا تھا۔ میں حیرت سے اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ سب کچھ اتنا غیر معمولی اور ناقابل یقین تھا کہ میری آنکھوں کو اپنے سامنے موجود حقیقت کو قبول کرنے میں وقت لگا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگے۔ یہ کھانا کون لایا؟ آخر یہ سب میرے لیے کیوں رکھا گیا؟ یہ کھانے کا برتن بھی میرے لیے اجنبی تھا، چمکدار اور خوبصورت۔ ایسا برتن میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ روشنی اس پر پڑ کر آنکھوں کو چندھیا رہی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے سہم گئی، شاید یہ خواب ہو یا کوئی معجزہ، لیکن بھوک نے میرے وجود پر قابو پا لیا۔ میں نے سوچنا چھوڑ دیا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے کھانے کا پہلا نوالا لیا، اس کا ذائقہ میرے گمان سے کہیں زیادہ لذیذ تھا۔ گوشت اتنا نرم تھا کہ زبان پر رکھتے ہی گھل گیا۔ بریانی کی خوشبو نے میرا دل موہ لیا اور میٹھے چاولوں کی مٹھاس نے میری اداسی کو کچھ لمحوں کے لیے بھلا دیا۔
میں مسلسل کھاتی رہی، جیسے ایک مدت سے بھوکی ہوں۔ میرے ہاتھ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید یہ آنسو خوشی کے تھے، یا شاید میرے اندر کا غم اس لمحے پھوٹ پڑا تھا۔ جب کھانے کا آخری نوالا ختم کیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کسی نے توانائی بھر دی ہو۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کے بارے میں کسی سے پوچھوں، لیکن فوراً ہی نیچے سے میری ساس کی آواز گونجی، اوپر کیا کر رہی ہو؟ نیچے آؤ، بہت ہو گیا آرام۔ ان کے غصے بھرے انداز نے میری خوشی کو پل بھر میں ختم کر دیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر نیچے جانے لگی۔ نیچے آ کر دیکھا تو سب لوگ کہیں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ہر طرف بھاگ دوڑ اور شور تھا۔ عورتیں سامان سمیٹ رہی تھی، مرد اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ان سب کے درمیان ایک عورت تھی جو الگ تھلگ، سمٹی ہوئی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگی ہوئی تھی۔ وہ دوسروں سے مختلف اور اپنی دنیا میں گم نظر آ رہی تھی۔ جب سب لوگ گھر سے جا چکے تو میں اس عورت کے قریب گئی اور آہستہ سے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میری بات سن کر اس نے اچانک نظریں اٹھائیں اور غصے بھری نظروں سے مجھے گھورنے لگی۔ ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں ایک طوفان چھپا ہوا ہو۔ وہ سخت لہجے میں بولی، میرا نام پوچھ کر کیا کرو گی؟ کیا ملا تمہیں میری زندگی برباد کر کے؟ لیکن یاد رکھنا، خوش تم بھی نہیں رہو گی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دھڑکنے لگا اور میں نے کپ کپاتے لہجے میں کہا، میری زندگی تو خود اجڑ چکی ہے، یہ شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی۔ میری بات سن کر وہ تلخی سے ہنسنے لگی اور بولی، یہ لوگ ظالم ہیں، تمہیں ان کی حقیقت کا اندازہ بھی نہیں۔ میری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک میرے نصیب میں اولاد نہیں آئی۔ میری ساس اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی تھی، کہتی تھی تمہارے نصیب کی وجہ سے میرے بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی۔ پھر وہ ہمیشہ کہتی رہتی تھی کہ اپنے بیٹے کی شادی کسی امیر لڑکی سے کرواؤں گی جو اس کا مستقبل بھی سنوارے گی اور اولاد بھی دے گی۔ میں حیرت اور صدمے سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بولتی جا رہی تھی جیسے برسوں کا غبار نکال رہی ہو، اور اب دیکھو ان کا وہ خواب بھی چکنا چور ہو گیا۔ تم جیسی غریب اور بے سہارا لڑکی کو دیکھ کر ان کی توقعات ختم ہو گئی، لیکن اس کا سارا غصہ وہ مجھ پر نکالیں گے۔ تمہیں نہیں پتا یہ لوگ کس قدر ظالم اور خود غرض ہیں۔ میں تو ایک یتیم لڑکی تھی، آگے پیچھے کوئی نہ تھا، اس لیے واپس پلٹ نہ سکی۔ اب بھی وقت ہے، واپس چلی جاؤ۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ وہ شخص پہلے سے شادی شدہ تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا گیا؟ وہ عورت ہنس پڑی، اس کی ہنسی میں درد اور تلخی چھپی ہوئی تھی۔ یہ لوگ بتاتے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کی زندگی کی پرواہ نہیں کرتے۔ تم تو محض ایک مہرہ تھیں، ایک سودا جو ناکام ہو گیا۔ لیکن مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے، بہت اچھا ہوا ہے میری ساس کے ساتھ۔ میرے دماغ میں طوفان برپا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میری زندگی ایک جھوٹ کے سہارے کھڑی ہو۔ وہ عورت اپنی بات کہہ کر چلی گئی، لیکن اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے۔ میرے دل میں ایک خوف اور بے بسی نے جنم لے لیا، اور میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں اس قید سے کبھی آزاد ہو سکوں گی؟ شام کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چھت پر آئی تو وہ بچے وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ دونوں میرے ہاتھوں کو ادھر ادھر سے پکڑ کر کمرے میں لے گئے۔ میں نیچے بیٹھ گئی اور وہ دونوں بڑے پیار سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگے، ہم جنات ہیں۔ میں مسکرا دی اور سمجھی کہ شاید وہ مذاق کر رہے ہیں، لیکن وہ کہنے لگے، ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ کہنے لگے، اگر یقین نہیں آتا تو ابھی یقین دلائے دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ دونوں جھٹ سے میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ کیا یہ سب کچھ حقیقت ہے یا محض میرا وہم؟ لیکن پھر شام ہونے سے پہلے وہ دونوں بچے دوبارہ چھت پر آ گئے۔ اب میرا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ہم اپنی ماں کو لے کر آئے ہیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو واقعی ایک عورت میرے سامنے کھڑی تھی، جو شکل و صورت سے تو عام انسان جیسی لگ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور آنکھوں میں بے پناہ گہرائی تھی۔ وہ عورت جھک کر مجھے سلام کرنے لگی اور کہنے لگی، بیٹی، میرا نام زینب ہے، میں ان بچوں کی ماں ہوں۔ ہم مسلمان جنات میں سے ہیں اور تمہارے حالات دیکھ کر تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کئی سالوں سے اس چھت پر آباد ہیں، کیونکہ ہمارے شوہر کو قتل کر کے ہمیں قبیلہ بدر کر دیا گیا۔
میں بیوہ ہوئی اور میرے بچے یتیم ہو گئے۔ اس گھر میں کیونکہ کوئی یہاں کی صاف صفائی نہیں کرتا تھا اور سب کو اپنی فکر تھی، اسی وجہ سے ہم اس چھت پر آباد ہو گئے۔ لیکن گھبرائیے مت، ہم کسی کو بھی اس طرح نظر نہیں آتے۔ میں حیرت اور بے یقینی کے عالم میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ زینب نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت مجبور ہو کر یہاں رہ رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم نے تمہارے دل کی سچائی اور مظلومیت دیکھی ہے، تم ایک اچھی انسان ہو اور ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہمارے وجود میں اب بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں جن سے ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ لوگ میری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ زینب مسکرائی اور بولی، سب سے پہلے ہم تمہیں اس عذاب سے نکالیں گے جس میں تمہیں تمہاری ساس اور شوہر نے قید کر رکھا ہے۔ وہ ظالم ہے، انہیں ان کے اعمال کی سزا ملنی چاہیے۔ اگلے دن زینب نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ جب میری ساس اور شوہر نیچے تھے تو زینب نے اپنے بچوں کے ذریعے ان پر ایسی نظر ڈالی کہ وہ فوراً اچھل گئے۔ ان کے دلوں میں ایک خوف بیٹھ گیا اور وہ مجھ پر ظلم کرنے سے باز آ گئے۔ میرے شوہر نے فوراً مجھے طلاق دی۔ میری ساس نے معافی مانگی اور مجھے آزاد کر دیا۔ زینب نے میری سوتن کی حالت بھی ٹھیک کر دی۔ وہ جو برسوں سے اولاد کی نعمت سے محروم تھی، زینب کی دعاؤں اور قدرتی طاقت کے ذریعے حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر سب گھر والے حیران رہ گئے اور میرے دل میں زینب کے لیے محبت اور شکر گزاری بڑھ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور میرے حالات بدلنے لگے۔ ایک دن زینب نے مجھے ایک بڑی خوشخبری سنائی۔ اس نے کہا، ہم ایک بہت خوبصورت اور ویران علاقے میں تمہارے لیے ایک بڑے بنگلے اور گاڑی کا انتظام کر چکے ہیں۔ تم ایک آزاد اور خوشحال زندگی گزار سکتی ہو۔ میں نے حیرانی سے کہا، میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی زندگی کا تصور نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی نئی زندگی کو دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کروں گی۔ میں نے ایک یتیم خانہ کھولا جہاں نہ صرف انسانوں کے بچے بلکہ جنات کے بچے بھی میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ وہ سب میرے دل کے قریب ہو گئے اور میں نے اپنی زندگی ان معصوم بچوں کے ساتھ گزارنی شروع کی۔ میرے بنگلے میں زندگی خوشگوار ہو گئی۔ ہر طرف معصوم ہنسی اور کہکہے گونجنے لگے۔ زینب اور اس کے بچے بھی اکثر مجھ سے ملنے آتے اور میں سوچتی کہ قدرت نے میرے ساتھ کیا کیا، لیکن اب میں خوش ہوں۔ جنات اور انسانوں کی یہ انوکھی کہانی میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔